بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آج آپ کو جو واقعہ سنانے جا رہے ہیں، یہ آخر 3 لڑکیاں کتیا کیوں بنی پر اللہ کا دردناک عذاب کیوں نازل ہوا، وہ ایسا کون سا گناہ کرتی تھی جس کی وجہ سے ان پر اتنا سخت عذاب نازل ہوا۔ یہ واقعہ خاص عورتوں کے لیے ہے جو ایک بہت بڑا سبق ہے، اسی لیے آپ سے گزارش ہے عبرت حاصل کرنے کے لیے اس واقعے کو مکمل ضرور سنیں۔ کسی گاؤں میں ایک اللہ والے رہا کرتے تھے۔ ان کی ایک ہی بہن تھی۔ وہ بہن بھی اپنے بھائی کی طرح بہت عبادت گزار تھی۔ وہ اللہ والے کسی دوسرے گاؤں میں رہتے تھے اور اللہ والے اپنی بہن سے کبھی کبھار ملنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ پھر ایک مرتبہ وہ اللہ والے بزرگ اپنی بہن سے ملنے کے لیے نہ جا سکے اور بہن کے 3 بیٹے تھے۔ اس نیک عورت نے اپنے تینوں بیٹوں کی شادیاں کر دی تھی۔ نیک عورت کی تینوں بہوئیں بہت چلاک اور ہوشیار تھی۔ جب وہ نیک عورت اپنے کمرے میں بیٹھ کر نماز اور قرآن پاک کی تلاوت کرتی تو اس کی بہوؤں کو بہت برا لگتا۔ وہ ہمیشہ یہی کہتی تھی، دیکھو اللہ اللہ کرتی رہتی ہے اور بیٹھی روٹیاں توڑتی رہتی ہے۔ نیک عورت انہیں کام کر کے بھی دیا کرتی تھی۔ اکثر ان کے دروازے پر کوئی بھیک مانگنے والا یا کوئی بھکاری آ جاتا یا کوئی مسکین آ جاتا تھا، وہ کبھی بھی ان کو بھوکا نہیں لٹاتی تھی۔ وہ ہمیشہ ہی صدقہ خیرات کیا کرتی تھی۔ وہ نیک خاتون اپنے پڑوسیوں کا بھی اسی طریقے سے خیال رکھتی تھی۔ وہ اپنے بہوؤں کو ہمیشہ یہی کہتی کہ تھوڑا کھانا زیادہ بنایا کرو، مجھے اپنے پڑوسیوں کو بھی دینا ہوتا ہے۔ وہ نیک عورت اپنی بہوؤں کو صبح سویرے اٹھا دیا کرتی تھی اور کہتی، اٹھو، نماز پڑھو، تلاوت کرو اور گھر کی صفائی کرو۔ لیکن اس کی بہوؤں کو عبادت کرنے کا کوئی خاص شوق نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ کبھی کبھار عبادت کر لیا کرتی۔ یہ سب کام ان تینوں بہوؤں کو بہت برا لگتا تھا۔ وہ تو بس آپس میں اپنی ساس کی برائیاں کرنے لگی رہتی تھی۔ نیک ساس کو برا بھلا کہتی۔ ایک مرتبہ اس نے اپنی بہو سے کہا، بیٹا آج کھانا زیادہ بنا لینا، آج میں نے غریبوں کو دعوت کرنی ہے اور اسی لیے تم تینوں مل کر کھانا تیار کر لینا۔ دیکھو بیٹا، ہم یتیم مسکین لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں تو اللہ پاک ہم سے راضی ہوتا ہے۔ یہ بات سن کر تینوں بہوؤں کو کہنے لگی، کیا مصیبت ہے ہمارے سر پر؟ وہ تینوں کہنے لگی، جب ہم اس گھر میں آئی ہیں، کبھی غریبوں کو بلاتی ہیں، کبھی مسکینوں کو بلاتی ہیں، کبھی بیواؤں کو بلاتی ہیں۔ آپ کے بیٹوں کی بیویاں ہیں، کوئی نوکرانیاں تھوڑی نہیں ہیں۔ ان کے بیٹوں کے کان بھرتی رہتی تھیں۔ ایک دن وہ نیک عورت اپنے کمرے میں عبادت کرنے چلے گئی۔ وہاں تینوں بہت اکٹھے ہو کے ایک دوسرے کو اپنی ساس کے بارے میں برا بھلا کہنے لگی۔ ایک بولی، میں تو اس سے کافی تنگ آ گئی ہوں، پتہ نہیں یہ کب مرے گی۔ دوسری بولی، کھانا بنواتی ہے، ناک میں دم کر رکھا ہے۔ تیسری والی بولی کہنے لگی، میں تو کہتی ہوں یہاں سے کتنا اچھا ہو جائے جس دن یہ اس گھر سے چلے جائے۔ جب شام کو شوہر آئے تو تینوں نے اپنے شوہروں کو کان بھرے اور وہ بیٹے بھی ایسے نافرمان تھے کہ اپنی ماں کی بات سننے کی بجائے اپنی بیویوں کی بات مان کر اپنی ماں پر برا بھلا کہنے لگے۔ ایک بہو نے غلط ملت کی پٹی باندھ کر رونے لگی، میں نے آج سارے گھر کے کام کیے ہیں، میرے ہاتھ میں چوٹ آ گئی ہے، 50 لوگوں کا کھانا مجھ سے بنوایا ہے اور سارے گھر کے کام بھی مجھ سے کروائے ہیں۔ آج یا پھر اس گھر میں میں رہوں گی یا اپنی ماں کو رکھو۔ وہ اپنی بیوی کی باتوں میں آ گیا اور کہنے لگا، یا تو ماں اپنے گھر سے بھائی کے گھر چلی جاؤ، نہیں تو کہیں ایک الگ جگہ بیٹھ کر رہا کرو اور عبادت کیا کرو، ہماری بیویوں کو اتنا تنگ نہ کیا کرو۔ یہ سن کر ماں کہنے لگی، بیٹا تم لوگوں کے ہوتے ہوئے اب میں کہاں چلی جاؤں؟ آپ لوگ مجھے اس بڑھاپے کی عمر میں باہر نکال رہے ہیں۔ تو بیٹا بولا، کبھی مسکینوں کو بلاتی ہیں تو کبھی غریبوں کو بلاتی ہیں اور کھانا کھلاتی ہیں۔ اگر مسکینوں غریبوں کو کھانا کھلانے کا اتنا شوق ہے تو اپنے بھائی کے گھر چلی جاؤ، وہاں جا کر صدقہ خیرات کیا کرے، وہاں پر بیٹھ کر عبادت کرنا۔ ماں نے دیکھا اس کے سارے بیٹے اپنے بیویوں کے تابع داری کر رہے تھے۔ ماں نے کہا، ٹھیک ہے بیٹا، میں چلی جاتی ہوں، پھر بیٹوں نے تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ ماں اپنے بھائی کے گھر چلے جانے کی بجائے وہاں سے نکل پڑی۔ کسی کو کچھ نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے، لیکن وہ اپنے بھائی کے گھر نہیں جا رہی تھی۔
کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ وہ اپنے بھائی کے گھر جائے گی تو اس کے گھر میں اس کے لیے رکاوٹ بنی رہے گی، کیونکہ بھائی دین کے کاموں پر تبلیغ میں کافی مصروف رہتا تھا۔ وہ بوڑھی عورت چلتی جا رہی تھی کہ رستے میں ایک نوجوان کہنے لگا، ماں جی آپ کہاں جا رہی ہیں؟ وہ بوڑھی عورت بولی، بیٹا منزل کی تلاش میں ہوں اور سفر پر نکلی ہوں۔ تو نوجوان بولا کہ لگتا ہے ماں جی آپ اکیلی ہیں، آپ کے ساتھ اور نہیں ہے۔ یہ سن کر وہ عورت خاموش ہو گئی۔ نوجوان بولا، کوئی بات نہیں ماں جی، آپ میرے ساتھ آئیے اور میرے گھر پر رہیں، وہ اپنے گھر میں اکیلا رہتا ہوں۔ اسی طریقے سے وہ نوجوان اس بوڑھی عورت کو اپنے گھر لے جاتا ہے۔ گھر چھوٹا تھا لیکن سکون والا تھا۔ نیک عورت بولی، بیٹا تم اکیلے رہتے ہو؟ نوجوان بولا، جی ماں میں اکیلا رہتا ہوں، یتیم ہوں، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، لیکن آج سے آپ میری ماں ہیں۔ بوڑھی عورت نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا اور کہنے لگی، بیٹا میں نماز پڑھنا چاہتی ہوں۔ نوجوان بوڑھی عورت کو کمرے میں لے گیا اور کہنے لگا، آج سے یہ کمرہ آپ کا ہی ہے، آپ یہاں پر جتنی چاہے عبادت کر لیں۔ بوڑھی عورت سوچنے لگی، نوجوان ہوتے ہوئے بھی کتنا نیک ہے اور عبادت کرتا ہے۔ وہ نوجوان گھر میں بھی عبادت کرتا ہے اور کبھی کبھار گھر سے باہر بھی نکل جاتا ہے۔ وہ بوڑھی عورت اس لڑکے سے کچھ نہیں پوچھتی تھی۔ یہ سوچ کر جس ماں کو اس کے بیٹوں نے گھر سے نکال دیے، وہ بھلا دوسروں سے کوئی کیسے سوال کر سکتی ہے؟ اور وہ عورت اللہ پاک سے دعا کرنے لگی، اے اللہ تو جانتا ہے میں غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلاتی ہوں، لیکن میں اپنے بیٹوں کا کوئی شکوہ نہیں ہے، بس دل اس بات پر اداس ہے میں یہاں پر کسی کو کھانا نہیں کھلا سکتی۔ اے اللہ تو مجھے کسی چیز کا محتاج نہ کرنا، ہمیشہ اپنے خزانوں سے عطا کرنا۔ بس وہ یہی سوچ رہی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ عورت نے دروازہ کھول کر دیکھا تو چھوٹے چھوٹے بچے کھڑے تھے، ساتھ فقیر اور یتیم بھی تھے۔ عورت نے بولا، آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ بچے بولے، ہمیں پتہ چلا ہے یہاں پر کھانا کھلایا جا رہا ہے۔ بوڑھی عورت بولی، لیکن میں نے تو کھانا نہیں بنایا اور میرے پاس تو کھانا بھی نہیں ہے۔ بچے بولے، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ باہر جا کر دیکھیں، بڑی بڑی دیگوں میں کھانا بن رہا ہے۔ نیک عورت نے باہر آ کر دیکھا تو سچ میں بڑی بڑی دیگوں میں کھانا بنایا جا رہا تھا۔ وہ کھانا کون پکا رہا تھا اسی بات کو کسی کا کچھ نہیں پتا تھا۔ وہ نوجوان بھی وہاں پر موجود نہیں تھا۔ بوڑھی عورت نے ان بچوں کے ساتھ مل کر کھانا کھایا اور اللہ پاک کا شکر ادا کیا، اے میرے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں رزق حلال عطا کیا ہے، میں اسی بارے میں ہی سوچ رہی تھی، آپ نے تو میری دعا ہی قبول کر لی۔ بوڑھی عورت کو لگا شاید دسترخوان ایک دن کے لیے ہی لگایا گیا ہو، لیکن ایسا نہیں تھا۔ جب وہ فجر کی نماز پڑھ کر اٹھتی تو دسترخوان لگا ہوتا تھا، بڑی بڑی دیگوں میں کھانا بن رہا ہوتا تھا اور بچے بوڑھے عورتیں یتیم مسکین سب ہی کھانا کھا رہے ہوتے تھے۔ جب کھانا بن رہا تھا تو نوجوان وہاں پر موجود نہیں ہوتا تھا۔ بس کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جن کو کھولنا مناسب نہیں ہوتا، اسی لیے وہ عورت خاموش تھی۔ اس نے کسی سے بھی نہیں پوچھا کہ یہ کھانا کون بنا رہا ہے اور کہاں سے آتا ہے۔ اس کو یہ چرچا ہر گاؤں میں ہو گیا، گاؤں میں ہو گیا کہ اس عورت کے 3 بیٹے جس گاؤں میں رہتے تھے، جن کی بہویں آپس میں باتیں کرنے لگی کہ جنگل میں ایک ایسا گھر ہے جہاں پر ہر وقت کھانا بنتا رہتا ہے، وہاں پر لوگ کھانا کھانے جاتے ہیں۔ جن کے گھروں میں کھانا نہیں ہوتا وہ غریب ہوتے ہیں، مسکین ہوتے ہیں، بچے بوڑھے عورتیں فقیر سبھی وہاں پر جا کر کھانا کھاتے ہیں۔ تو آپس میں کہنے لگی کہ ہم بھی دیکھ کر آتے ہیں کہ کون اتنا امیر ہے جو روز ہی دسترخوان لگواتا ہے۔ وہ ایک دن اپنے شوہروں سے چھپ کر ان کو بتائے بغیر وہاں چلے گئی۔ تینوں بہویں جب آئیں تو ایک چھوٹا سا گھر تھا، سامنے دسترخوان لگا ہوا تھا، بڑی بڑی دیگوں میں کھانا بن رہا تھا۔ اس گھر میں کون موجود ہیں تینوں بہویں نہیں جانتی تھیں۔ عورتوں کو بھی کھانا کھانے کے لیے بلایا گیا۔ ان تینوں عورتوں نے عجیب سا منہ بنا لیا اور کہنے لگی، یہ صدقہ خیرات والا کھانا ہم نہیں کھاتے، ہم کوئی غریب تھوڑی ہیں۔ نہ ان کو بلانے والی ایک بیوہ عورت تھی، کہنے لگی، ایسا نہیں ہے، یہ کھانا کافی شفا والا ہے، اس کھانے کو جو بھی کھاتا ہے شفا یاب ہو جاتا ہے، آپ بھی اس کھانے کو کھا لیں۔ ان میں سے ایک بہو بولی کہ ہم تو ان باتوں پر یقین نہیں رکھتے۔ دوسری بولی، بڑی مشکل سے اپنی ساس سے جان چھڑوائی ہے۔ تیسری بولی، یہ بتاؤ یہ گھر کس کا ہے؟ یہ تو کافی امیر لوگوں کا گھر نظر آتا ہے۔
بیوہ عورت بولی کہ نہیں، یہاں ایک عورت رہتی ہے جو غریب مسکین فقیروں کو کھانا کھلاتی ہے۔ جب بہوؤں نے یہ سنا وہ ڈر گئیں، کہنے لگی کہیں ہماری ساس تو نہیں یہاں پر جو آ کر غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلا رہی ہے۔ وہ سوچنے لگی اور یہ یاد آیا کہ وہ تو اپنے بھائی کے گھر چلے گئی ہے۔ پھر انہوں نے کہا ہمیں اندر جانا ہے۔ جب بیوہ عورت ان کو اندر لے گئی تو انہوں نے دیکھا ایک بزرگ تھی، وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے عبادت کر رہی تھی۔ ان کا چہرہ کافی نورانی تھا، ان کے چہرے پر کافی نور تھا۔ وہ تینوں عورتیں بزرگ کو دیکھ کر کانپ گئی۔ بزرگ نے پوچھا آپ لوگ کون ہیں؟ انہوں نے کہا ہم تو بس یہاں پر کھانا کھانے کے لیے آئے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کیا کھانا کھا لیا تم تینوں نے؟ تینوں نے ایک ہی زبان میں سفید جھوٹ بول کر کہا جی کھانا کھا لیا ہے۔ باہر آ کر چھوٹے والی بہو کہی میں تو ڈر گئی تھی کہ ہماری ساس ہی نہ ہو، لیکن یہ تو کوئی بزرگ ہے جو عبادت کر رہی ہے۔ ایک دوسرے سے کہنے لگی شکر ہے ہم نے کھانا نہیں کھایا، پتہ نہیں کون سی خیرات والا کھانا ہے، کس طرح یہ لوگ کھانا کھا لیتے ہیں۔ اسی طرح مسلسل اپنی ساس کی برائیاں کر رہی تھی، صدقہ خیرات کو برا بھلا کہہ رہی تھی۔ ان میں سے ایک نے کہا دیکھو مجھے کیا ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ والی لڑکیوں نے دیکھا تو اس کا جسم بدل رہا تھا۔ اتنے میں دونوں دوسری لڑکیوں کا بھی جسم بدلنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے تینوں جانور بن گئی۔ ناظرین، کہا جاتا ہے وہ عورتیں کتیاں بن گئی۔ اسی حالت میں وہ اپنے گھر پہنچتی ہیں، ان کی زبان بھی کتے کی طرح ہو گئی تھی۔ آگے شوہر ڈنڈا لیے ہوئے بیٹھے تھے۔ شوہر آپس میں کہہ رہے تھے پتہ نہیں ہماری بیویاں کہاں چلے گئی ہیں۔ اتنے میں وہ تینوں بیویاں کتیاں بنی ہوئی عورتیں سامنے آئی۔ شوہروں نے ڈنڈا مار مار کر انہیں بھگا دیا۔ وہ ڈری ہوئی سہمی ہوئی کسی دیوار کے پاس بیٹھ کر چھپ گئی اور وہ تینوں عورتیں بیٹھ کر رونے لگی ہم کتیاں کیسے بن گئی، اور اندر سے ان کے شوہروں کی آوازیں آ رہی تھیں نہ جانے ہماری بیویاں کہاں چلے گئیں۔ یہ سن کر وہ تینوں عورتیں شوہر کے سامنے دوبارہ آ گئی۔ ان کے شوہر نے پھر انہیں ڈنڈے اٹھائے اور ان کو مارنے لگے، اس لیے وہ مجبور ہو کر اپنے شوہر کے سامنے بھی نہیں آ رہی تھی۔ وہ تینوں انسان سے کتیاں بن گئی اور ان کو احساس ہوا اللہ پاک نے انسان بنایا ہے اور انسان کا کتنا درجہ ہے، انسان تو اشرف المخلوقات ہے۔ وہ وہاں پر تینوں بھائی بیٹھے پریشان ہو رہے تھے، نہ جانے ہماری بیویاں کہاں چلی گئی، ماں کی تو ذرا پرواہ نہیں تھی۔ وہ تینوں بھوکی پیاسی در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی تھی۔ ان کو کھانے کے لیے کچھ نہیں مل رہا تھا اور نہ ہی پینے کے لیے کچھ مل رہا تھا۔ وہ اپنے گھر بھی نہیں جا سکتی تھی کیونکہ ان کے شوہر آگے ڈنڈے مار رہے تھے۔ جب بھوک پیاس نے شدت اختیار کر لی تو دونوں ایک دوسرے سے کہنے لگی آؤ اس جگہ پر چلتے ہیں جہاں پر کھانا بنتا ہے، غریب یتیم مسکین بیواؤں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، آؤ ہم بھی وہاں پر جا کر آتے ہیں۔ جب وہ وہاں پر پہنچی تو انہوں نے دیکھا کہ کھانا کھلایا جا رہا تھا۔ غریبوں نے کتوں کو دیکھا تو ڈنڈے مار مار کر وہاں سے بھگا دیا۔ واپس آ کر کھانا کھانے کی دوبارہ کوشش کی تو کوئی لات مارتا، کوئی ڈنڈا مارتا۔ ان کو احساس اور پچھتاوا ہو رہا تھا کہ لوگ غریبوں یتیموں کے ساتھ کر رہے ہیں، اب خود ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اتنے میں ایک نوجوان آیا اور کہنے لگا لگتا ہے تم تینوں کو بھوک لگی ہے، مگر یہ کھانا ان کے لیے نہیں ہے جن کے دل میں رحم نہیں ہوتا، تم تینوں کے دل میں رحم نہیں ہے، درد نہیں ہے۔ نوجوان بولا میں جانتا ہوں تم تینوں کبھی انسان ہوا کرتی تھی، تم لوگوں نے ہر شخص کے ساتھ برا سلوک کیا، تم لوگ ایک بوڑھی عورت کا بھی دل دکھا چکے ہو، یہ تمہاری شکل تمہارے اعمال کی وجہ سے ایسی ہوئی ہے۔ وہ لڑکا ان تینوں کو کہنے لگا چلو میرے ساتھ اس کمرے میں لے کے آیا ہوں جہاں پر بزرگ عبادت کر رہی تھی۔ وہ بزرگ ان کو دیکھ کر مسکرائی، ان تینوں کی طرف دیکھا اور کہا تم تینوں نے اس دن کھانا کھایا ہوتا، یہ جس دن اللہ کے نام پر کھانا کھلایا جا رہا تھا، اور تم تینوں نے آکڑ بازی نہ کی ہوتی، آج تم لوگوں کا یہ حال نہ ہوتا۔ اللہ کی راہ میں کھانا کھلایا جا رہا تھا تو ان تینوں نے کیوں کھانا کھانے سے نفرت کی؟ تم تینوں کو اللہ پاک کی راہ میں دیا ہوا کھانا پسند نہیں تھا، اللہ کی راہ میں دی ہوئی چیز پسند نہیں تھی، صدقہ پسند نہیں تھا جو غریبوں کو مسکینوں کو بیواؤں کو کھانا کھلاتی تھی، تم لوگوں نے اس کو بھی گھر سے نکال دیا۔ وہ تینوں یہ باتیں سن کر آنسو بہائے جا رہی تھی اور وہ کہہ رہی تھی اللہ والے نے کہا اللہ کے حکم سے تم تینوں انسان کی طرح بولنے لگ جاؤ۔ وہ دیندار عورتیں بھی کہنے لگی کہ اللہ کے حکم سے انسانوں کی طرح بولنے لگ جاؤ۔ وہ تینوں عورتیں انسانوں کی طرح بولنے لگی، تینوں عورتیں ایک ہی زبان میں بولنے لگی ہم تینوں نے اپنی ساس کا دل دکھایا ہے، اس کو گھر سے نکال دیا ہے، ہم حسد کرتی تھی، جلتی تھی۔ وہ بزرگ بولے تم تینوں نے نیک عورت کا دل دکھایا ہے، اس کے بیٹوں کو اپنی ماں کے خلاف کر دیا۔
وہ نیک عورت کوئی اور نہیں میری بہن ہے۔ وہ تینوں بولی یہ تو کیا آپ اس کے پاس نہیں آئی؟ حضور بولے کہ نہیں، وہ میرے پاس نہیں آئی تھی، وہ میرے پاس آ بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ ایک خوددار عورت ہے۔ جب وہ مجھے اپنے بہن کے بارے میں علم ہوا تو میں اپنی بہن کے پاس ایک خاص آدمی کو بھیجا جو اس کے بیٹوں کی طرح مدد کرتا رہا، اس کا خیال رکھتا رہا۔ مجھے اپنے علم کے ذریعے یہ پتہ چل چکا تھا تم تینوں نے میری بہن کو ذلیل کر کر وہاں سے نکال دیا ہے، اور میری بہن کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ کھانا کیسے بنا کر تقسیم کر دیتی۔ جب کوئی اللہ کا نیک بندہ اللہ کی راہ میں ایک پیسہ خرچ کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ پاک اسے 10 گنا زیادہ عطا کرتے ہیں۔ یہ بھی اللہ پاک کا کرم ہے جو تمہارا حال ہوا ہے، اس میں سے کوئی بد دعا شامل نہیں۔ اگر تم ان تینوں اس دن کھانا کھا لیتی، غرور و تکبر نہ کرتی، تو اللہ کے راہ میں دیے ہوئے کھانے سے نفرت نہ کرتی تو تمہارا یہ حال نہ ہوتا۔ غرور و تکبر تم تینوں کو یہ لے ڈوبا۔ وہ عورتیں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی ہمیں معاف کر دیجیے۔ وہ عورت بولی بیٹا تم نے تو کبھی کسی کو کچھ دینے کے لیے اچھا نہیں سمجھا، ہمیشہ حسد کرتی رہی، لیکن میں نے تم لوگوں کے لیے کبھی کوئی بد دعا نہیں کی۔ بیٹا معاف کرنا نہ کرنا سب اللہ کے خادم میں ہے۔ وہ صدقہ و خیرات انسان کو بہت بڑی بیماری سے بچاتا ہے، مشکلوں سے بچاتا ہے۔ میں سب کچھ تم لوگوں کے لیے ہی ایسا کرتی تھی، میرے بچے ان پر کوئی بیماریاں مشکلات ہمیشہ بچی رہیں۔ وہ تینوں عورتیں کہنے لگی ماں جی بس آپ ہمیں معاف کر دیجیے، ہم اس بات کی بہت خوشی ہوگی، آپ ہمیں معاف کر دیا ہے۔ بوڑھی عورت نے کہا بیٹا میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ وہ عورتیں وہاں سے جانے لگی۔ بوڑھی عورت نے کہا بیٹا رکو، میں تمہیں ایسی حالت میں نہیں دیکھ سکتی۔ بوڑھی عورت نے اپنے نیک بھائی اللہ والے بزرگ سے کہا بھائی ان تینوں کے لیے دعا کریں، اللہ پاک انہیں پھر سے انسان بنا دے۔ اللہ والے بولے نہیں اب نہیں، تم تینوں جاؤ اور اپنے شوہروں کو یہاں پر بلا کر لے کے آؤ۔ وہ تینوں بولی آپ ہمیں معاف کر دے۔ بوڑھی عورت نے کہا بیٹا میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ وہ عورتیں اپنے شوہروں کے پاس گئی، پہلے تو شوہر مارنے لگے لیکن وہ بول اٹھی، ان کو پتہ چل گیا ہماری بیویاں ہیں۔ ان تینوں عورتوں کو اپنے شوہروں کو بتایا، شوہروں کو وہاں پر لے آئی۔ بیٹے اپنی ماں کو دیکھ کر کافی شرمندہ ہوئے۔ اللہ والے بزرگ نے کہا تم تینوں نے اپنی ماں کے ساتھ کیا کیا ہے؟ بیٹے ماں کا خیال رکھتے ہیں، برا تو ان تینوں کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا لیکن تمہاری ماں کے صدقہ و خیرات نے تمہیں بچا لیا۔ پھر تینوں بیٹے رو رو کر معافی مانگنے لگے۔ نیک عورت بولی بیٹا میں نے تم لوگوں کو پہلے ہی معاف کر دیا تھا۔ اس عورت نے اپنے بیٹوں اور بہوؤں کو معاف کر دیا، پھر اپنے بھائی کو بولی آپ ان کو معاف کر دیں اور ان کے حق میں اللہ پاک سے دعا کریں۔ بزرگ نے ان کے حق میں اللہ پاک سے دعا کی اور ان تینوں کو عورتوں کے گناہ کی جو سزا ملی ہے ان سے دوبارہ انسان بنا دیا جائے۔ وہ کافی دیر تک دعا کرتی رہی، اللہ پاک نے ان کو کتیا سے انسان بنا دیا۔ تینوں بہوؤں نے اپنے ساس کا ہاتھ پکڑا اور کہا چلیے ماں جی آپ گھر چلیے۔ ایسے ہی انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور پھر وہ سارے گاؤں والوں کو کھانا بنا بنا کر کھلاتی رہیں اور غریبوں اور مسکینوں کی اپنے ساس کی طرح مدد کرنے لگی۔ آخر میں میری اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔